مت کر خاک کے پتلے پہ غرور بے نیازی، خود کو خودی میں جھانک کر دیکھ تجھ میں رکھا کیا ہے۔ رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ آج کا ہمارا موضوع قوم عاد ہے، جنہوں نے غرور، تکبر اور اپنی سیاہ کاریوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کو دعوت دی اور تباہ و برباد ہو گئے۔ قوم عاد کی تباہی و بربادی کا سبب ان کا وہ طرز زندگی تھا جو انہوں نے خود اپنے لیے پسند کیا تھا، اور یہ ان کو تباہی و بربادی کی طرف لے گیا۔ اللہ نے اس قوم کو سوچنے اور سمجھنے کا پورا موقع دیا۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے، 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے، نہ بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے، نہ نظر کمزور ہوتی، ہمیشہ تندرست رہتے، بس انہیں صرف موت آتی۔ وہ ایک ہاتھ سے درخت کو جڑ سے اکھاڑ لیتے تھے، نہ ان پر بڑھاپا آتا نہ بیماری۔ اس قوم نے زمین کے ایک بڑے علاقے پر تقریباً 1500 سال حکومت کی۔ قرآن مجید میں اس قوم کو قوم عاد اور تاریخ اسلام کی کتابوں میں عاد اول کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ قوم اس زمانے میں سپر پاور تھی۔ اس قوم کا زمانہ عروج 700 قبل مسیح سے 300 قبل مسیح تک ہے۔ انہوں نے سخت اور بلند پہاڑوں کو کاٹ کر اعلیٰ شان کے محل بنانے کو ترجیح دی، اور اس کام میں ان کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ ان کی سرزمین سرسبز شاداب اور باغات سے بھری ہوئی تھی، الغرض اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں سے انہیں مالا مال کر رکھا تھا۔ اللہ نے انہیں طاقت اور قوت عطا فرمائی، اور شیطان نے انہیں بہکایا اور گھمنڈ کا غرور ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اللہ کی دعوت دی اور اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، اور کہا، ہمیں نہ ڈرا، اگر ہم تمہارے کہنے پر اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک اور ظلم کے گناہوں سے اللہ کو للکارا اور تکبر و غرور میں بدمست ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، قوم عاد نے بلا وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ بس پھر اللہ نے اپنا قہر بھیجا، انہیں بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے، بلیاں، کتے سب کھا گئے، درخت گرا کر اس کے سارے پتے کھا گئے۔ اس کے باوجود ان کی بھوک نہ مٹی، اور نہ ہی آسمان سے ایک قطرہ پانی برسا۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا ایک دستور ہوتا تھا کہ جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، اور جب دور ہو جاتی تو دوبارہ اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید اور سرخ۔ اللہ نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، اور کالے میں پانی ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے کالا بادل مانگا۔ اللہ نے کہا، واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے اور سب لوگ اس میدان میں جمع ہو گئے۔ بادل آیا اور ناچنے لگے کہ بارش ہوگی، کھانے کو کچھ ملے گا، مگر کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے۔ اس بادل میں تندو بے زبان تھی جس نے ان کو ڈھا مارا۔ ان کے گھر لو تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ گئے۔ ہوا ان کے سروں سے ٹکراتی تھی، اتنی دور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گئے کہ یہاں ہوا نہیں آ سکے گی، پر میرے اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بھی گولی کی طرح داخل ہوتی اور انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔ اللہ نے فرمایا، کیا کوئی بچا ہے؟ اللہ نے ہلاک کر کے دکھایا۔ جب تم اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم پر اس جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے تم کو گمان بھی نہ ہوگا۔ قوم عاد ایک بدمست اور مغرور قوم تھی۔ انہوں نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کو للکارا اور اپنے گناہوں سے توبہ بھی نہ کی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ قوم عاد جو گناہ کرتی تھی، کیا وہ گناہ آج ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا؟ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں پر پوری قومیں تباہ برباد کر دیتا ہے۔ اور اللہ پاک تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ پاک، صاف اور قدرت والی ذات ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے حکم دیتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے ایمان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔